अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 36 है। और क्लास नंबर 36 में इन 10 हरूफ को इनके मखरज से पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले इन 4 हरूफ के मखरज के बारे में पढ़ेंगे। और ये 4 हरूफ कुरान पाक में 40,000 से ज़्यादा मरतबा हैं। और इन 4 हरूफ की अदायगी बिल्कुल मुश्किल नहीं, बल्कि आप इन 4 हरूफ को पहले ही दुरुस्त पढ़ते होंगे। लेकिन अगर इन हरूफ की अदायगी में कोई कमी मौजूद है तो आज की क्लास के ज़रिए इन 4 हरूफ के पढ़ने में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हर्फ लिखा हुआ है बा, और यहाँ पर बा का मखरज लिखा है। दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है। अब आप यहाँ पर देखें, यह है होंठ। जब मुंह बंद होता है तो होंठों का जो हिस्सा दिखाई देता है वो हिस्सा होंठों का खुश्क हिस्सा होता है। और होंठों का जो हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा होता, यानी होंठों का जो हिस्सा अंदर की तरफ होता है, वो हिस्सा होंठों का तर हिस्सा होता है। और बा का मखरज यहाँ पर ये लिखा है, दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है, यानी होंठों का ऊपर और नीचे का तर हिस्सा जब आपस में मिलता है तो फिर ये हर्फ अदा होता है। अब बा को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। जैसे बा बा बा। जब आप बा को पढ़ना शुरू करें तो गौर करिएगा कि जब आपने पढ़ना शुरू किया तो होंठों का ऊपर और नीचे का तर हिस्सा आपस में मिला या नहीं। अगर मिला तो यह हर्फ दुरुस्त पढ़ा जाएगा। अब 4 मरतबा आप पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखें, यह है फ़ा, और फ़ा का मखरज यहाँ पर लिखा है, ऊपर वाले सामने के 2 दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो 2 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऊपर के सामने के 2 दांत, इन दोनों दांतों के किनारे निचले होंठ के तर हिस्से से लगे हुए हैं। जब ऊपर के सामने के दोनों दांतों के किनारे निचले होंठ के तर हिस्से से लगें तो फिर यह हर्फ दुरुस्त पढ़ा जाता है। अब इसे 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। जैसे फा फा फा। जब आप इसे पढ़ना शुरू करें तो गौर करिएगा कि ऊपर के सामने के 2 दांतों के किनारे निचले होंठ के तर हिस्से से लगे या नहीं। अगर लगे तो फिर इस हर्फ की अदायगी दुरुस्त होगी। अब 4 मरतबा आप पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है मीम, और यहाँ पर मीम का मखरज है, दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। अब यहाँ पर देखें, यह है होंठ। जब मुंह बंद होता है तो होंठों का जो हिस्सा दिखाई दे रहा होता है वो हिस्सा होंठों का खुश्क हिस्सा होता है। तो जब ऊपर और नीचे के होंठों का खुश्क हिस्सा आपस में मिले तो फिर इस हर्फ की अदायगी दुरुस्त होती है। 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप। जैसे मीम मीम मीम। 4 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यह है वाव, और यहाँ पर वाव का मखरज लिखा है, दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। जब वाव को पढ़ेंगे तो दोनों होंठ गोल होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर होंठ गोलाई में है, यानी होंठ गोल हैं। तो जब वाव को पढ़ेंगे तो होंठ गोल होंगे। जैसे वाव वाव वाव। 4 मरतबा पढ़ेगा।
ان 4 حروف کے مخرج کے بارے میں آپ پڑھ چکے، اور ان 4 حروف کی ادائیگی بالکل مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ آپ ان 4 حروف کی پریکٹس کر لیجیے گا تاکہ اگر ان کی ادائیگی میں کوئی کمی موجود ہے تو پریکٹس کے ذریعے مزید بہتری آ جائے۔ ان 4 حروف کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اب ان 3 حروف جیم، شین یا ان 3 حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیم، شین یا ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، اور وہ مخرج یہاں پر لکھا ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ان تینوں حروف کی جب ادائیگی کریں گے تو ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق آپ کو یہاں سے معلوم ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے جیم، اور جیم کے نیچے یہ جو پکچر ہے، اس میں یہ جو ریڈ کلر کا حصہ ہے یہ زبان کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ تالو کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے گا زبان کا درمیان اوپر تالو کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس پکچر میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب جیم کو پڑھیں گے تو زبان کا درمیان کا حصہ اوپر تالو کے ساتھ چپک جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہے شین، اور شین کے نیچے یہ جو پکچر ہے، اس پکچر میں یہ جو ریڈ کلر کا حصہ ہے یہ زبان کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ تالو کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب شین کو پڑھیں گے تو زبان کا درمیان کا حصہ اوپر تالو کی طرف اٹھے گا ضرور، لیکن تالو کے ساتھ چپکے گا نہیں، بلکہ زبان اور تالو کے درمیان خالی جگہ رہے گی، ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے یا، اور یا کے نیچے یہ جو پکچر ہے اس میں یہ جو ریڈ کلر کا حصہ ہے یہ زبان کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ تالو کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب یا کو پڑھیں گے تو زبان اور تالو کے درمیان فاصلہ رہے گا اور فاصلہ زیادہ ہوگا۔ جیم کو جب پڑھیں گے تو زبان اور تالو کے درمیان فاصلہ نہیں رہے گا بلکہ زبان تالو کے ساتھ چپک جائے گی۔ شین کو جب پڑھیں گے تو زبان تالو کی طرف اٹھے گی ضرور، لیکن زبان تالو کے ساتھ چپکے گی نہیں بلکہ ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے گا۔ اور یا کو جب پڑھیں گے تو زبان تالو کی طرف اٹھے گی ضرور، لیکن زبان اور تالو کے درمیان فاصلہ رہے گا، اور فاصلہ بھی شین کی بنسبت زیادہ رہے گا۔ جیم، شین اور یا ان تینوں حروف کا مخرج تو ایک ہے، لیکن جب ان تینوں حروف کی ادائیگی کریں گے تو ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ جو فرق ہے اس فرق کے بارے میں آپ کو یہاں پر معلوم ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے جیم کو میں پڑھوں گا 3 مرتبہ، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، اور غور کریے گا کہ جب آپ جیم کو پڑھنا شروع کریں گے تو شروع کی جو آواز ہے اس پر غور کریے گا کہ جیسے ہی آپ جیم کو پڑھنا شروع کریں گے تو زبان کا درمیان کا حصہ اوپر تالو کے ساتھ چپک جائے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیم، جیم، جیم۔ 4 مرتبہ آپ پڑھیں گا۔ اب شین کو پڑھیں گے، اور شین کو جب پڑھیں گے تو آواز منہ میں پھیلے گی۔ اگر آپ کسی اور حرف کو پڑھتے ہیں جیسے لام کو اگر پڑھیں تو آواز منہ میں نہیں پھیلتی، جیسے لام۔ اگر میم کو پڑھیں تو آواز منہ میں نہیں پھیلتی، جیسے میم۔ لیکن شین کو جب پڑھیں گے تو آواز منہ میں پھیلے گی، جیسے شین، شین۔ اب شین کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھے گا، اور جب آپ پڑھنا شروع کریں تو غور کریے گا کہ جب آپ شین کو پڑھنا شروع کریں گے تو زبان اوپر تالو کی طرف اٹھے گی ضرور، لیکن تالو کے ساتھ چپکے گی نہیں بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہے گا۔
جیسے شین، 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 4 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یا کو پڑھیں گے اور یا کو سختی سے نہیں پڑھیں گے بلکہ یا کو نرمی سے پڑھیں گے، جیسے یا، یا۔ اب یا کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھے گا، اور جب آپ پڑھنا شروع کریں تو غور کریے گا کہ جب آپ یا کو پڑھنا شروع کریں گے تو زبان اوپر تالو کی طرف اٹھے گی ضرور، لیکن زبان تالو کے ساتھ چپکے گی نہیں، بلکہ زبان اور تالو کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور فاصلہ شین کی بنسبت زیادہ ہوگا، جیسے یا، یا، یا۔ 4 مرتبہ پڑھے گا۔ ان تینوں حروف کو پڑھنے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب آپ اپنے طور پر ان تینوں حروف کی بھرپور پریکٹس کر لیجئے گا تاکہ قرآن پاک کا جب سبق شروع ہو تو قرآن پاک کا سبق پڑھنے میں مزید بہتری آ سکے۔